آزاد کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور اس خطے کے حسن کو چار چاند لگانے میں بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جنگلات کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت میں جنگلات نہ صرف اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ قدرتی حسن سے دل فریب منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال اوسطاً 70,600 سے زائد جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف 70 لاکھ ایکڑ سے زائد جنگلات آگ کی نظر ہو جاتے ہیں بلکہ آگ کے شعلے جنگلی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پاکستان بننے سے قبل کشمیر کے 84% سے زائد رقبے پر جنگلات موجود تھے، جو حکومتی اور عوامی عدم توجہی کے باعث اب صرف 8% رہ چکے ہیں۔ جنگلات میں آگ لگنے کے قدرتی عوامل بھی ہیں، تاہم ہماری لاپرواہی بسا اوقات آگ لگنے اور لکڑ کی کٹائی جیسے واقعات بڑی وجہ بنتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سوشل ورکر راجہ ذیشان کاشر سے۔ کاشر صاحب، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جنگلات کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زوئی بکثیر۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کبھی ہیلتھ کے ایشو پہ، کبھی ایجوکیشن کے ایشو پہ، اور ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جو آپ نے یہ جو ویب چینل بنایا ہے، ہم اپریشیٹ پہلے بھی کیا ہے۔ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے آپ ایک موٹیویشن ہو، کہ یعنی کم سے کم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ آزاد کشمیر کے اندر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کہ جو ایرا آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہمارے پاس کوئی الیکٹرانک میڈیا کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ عوام کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ جہاں جو عوام کی جو بات ہے وہ کی جائے یا سنی جائے۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے جنگلات کے حوالے سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ درگوٹ جس جگہ پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہ درگوٹ جو جنگلات کا ریسٹ ہاؤس ہے، یہ سطح سمندر سے کوئی 6300 فٹ بلندی پر یہ جگہ واقع ہے، اور یہاں ہمارے بالکل عقب میں پیچھے یہاں ایک بڑا مشہور دیار ناڑا بھی ہے اس نام سے، اور اس کے ساتھ جو ایک تاریخی دیودار کا درخت ہے کہ جس کے بارے میں یہاں جو ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی یہ رائے ہے کہ اگر 10 لوگ بھی وہ اپنے بازو اس طریقے سے پھیلا لیں تو وہ اس کے احاطے کو، اس کے ڈایامیٹر کو کور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے یہ جنگلات کا، یہ بہت خوبصورت اور آئیڈیل لوکیشن پہ ہے، بڑا ایک پرسکون جگہ ہے۔ صحت آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں دیودار کے درخت ہیں، اس طریقے سے مختلف طرح کی جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں جو انسانی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں، انسانی فطرت سلیم کے ان تقاضوں کے تحت ہوتی ہیں، اور قدرت نے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس جگہ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے، بڑی زبردست جگہ ہے ٹورسٹ کے لیے خصوصاً۔ تو جنگلات کی ظاہر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جنگلات کی حفاظت نہیں ہو پاتی، جنگلات کی کٹائی اور جنگلات کو آگ لگانا معمول ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی میرے خیال میں 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے، اس کا جو محکمہ جنگلات پورا محکمہ ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے، ایک پوری ہائرارکی ہے، منسٹری آف فارسٹ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی ریسرچ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ایسٹس موجود ہیں ان درختوں کی صورت میں یا جنگلات کی خوبصورتی کی شکل میں، اب دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگلات کو یہاں آگ لگائی جاتی ہے، جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تحصیل درکوٹ کے اندر ہی میرے خیال میں شاید ہی کوئی جنگل ایسا بچا ہو کہ جو آگ کی زد میں یا اس کے لپیٹ میں نہ آیا ہو۔ تو جب جنگلات کو آگ لگائی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا نظام اتنا وہ پاورفل ہونا چاہیے، چونکہ اسٹیٹ سب سے پاورفل انٹیٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ اس نے عوام کے یہ جو ریاستی وسائل ہیں، یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 50 لاکھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یہ ان سب کی یعنی میں اگر یہ کہہ لوں پراپرٹی ہے تو بالکل یہ درست بات ہو کہ اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محکمہ جنگلات ہے، چونکہ یہاں پہلی بات تو یہ کہ افسر شاہی آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں اللہ ماشاء اللہ، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں، وہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر ان چیزوں تک جاتی ہی نہیں ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں یہ صرف جنگلات
نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ ایک جہاں ہے. جیسے ہم زمین کے اندر رہتے ہیں، ایک سمندر علیحدہ جہاں ہے، صحرا علیحدہ جہاں ہے، جنگلات بھی ایک علیحدہ جہاں ہے. اور اس جہاں کے اندر بے شمار مخلوقات ہوتی ہیں، جنگلی حیات ہوتی ہیں. یہ جو درخت ہیں ہماری آنے والی جو نسلوں کی ہمارے پاس امانت ہیں، یہ اس کے ہم محافظ ہوتے ہیں. تو اس تو صورت میں کبھی بھی وائلڈ لائف کا محکمہ ایکٹیو کیوں نہیں ہوا؟ ان کے قتل پہ وائلڈ لائف کیوں خاموش ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، تو وائلڈ لائف کہیں سنا سا نام لگتا ہے. کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم ان لوگوں سے ملیں، ان کو دیکھیں، ان سے کوئی گپ شپ کریں. تو یہ ہے کہ ہماری جنگلی حیات دیکھیں. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. اگر اس جنگل میں ایک بندر کو لا کر رکھ دیا جائے تو لوگ اور جو ہمارے بچے ہیں اس کو پتھر مار مار کے اور اس کو تنگ کر کر کے وہ جو ہے شاید بندر سے کچھ اور بنا دیں گے. واٹ از دا ریزن؟ ایک جانب تو آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ کے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ہائی ہے. دیکھیں زویب، آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ڈگریاں ہیں وہ صرف کاغذ کی ایک رسید کی حیثیت رکھتی ہیں ہمارے یہاں. دیکھیں نا، ریسرچ نہیں ہے. اب چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے لٹریسی ریٹ ہمارا ہائی ہے، لیکن ہمارے اندر پبلک سینس نہیں ہے. ہم اپنے گھر کو چونکہ اپنا گھر سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہر حوالے سے حفاظت کرتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں. لیکن ہم ریاست یا ریاست کے ایسٹس کو شاید ہم ان سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر اپنا سمجھتے ہوتے تو دیکھیں نا، جنگل کو آگ لگانے والے تو ہم ہی سے ہی ہیں نا، وہ اسی عوام سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کو آخر تو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جنگلات کو آگ لگانے سے سمپل دو طریقے ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی پوری ذمہ داری نبھائے اور جو محکمہ جنگلات ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس دی جائے. دیکھیں، عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو جنگلات ہیں یہ ہمارے اس دھرتی کا حسن ہے، اور انہی جنگلات کی وجہ سے ہی وہ لاکھوں کے حساب سے ٹورسٹ آزاد کشمیر کے اندر آتے ہیں اور وہاں وہ خرچ کرتے ہیں، جس سے ہمارا جو غریب ہے، جو عام آدمی ہے، ظاہر ہے اس کی وہ جیب میں کچھ جائے گا تو اس کا چولہا بھی جلے گا. تو یہ بات پبلک کو سمجھنی چاہیے، اور عوام کو ریاست کی کوئی بھی چیز ہو اس کو سرکار کی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنی ملکیت سمجھنا چاہیے. تبھی جا کر ہم جو ہے جنگلات کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو.